مولا بخش کو یہ موقع ملتا ہے کہ مولا بخش اس وقت کے پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دیتا ہے کہ یہاں ایک ڈاکو ہے. پہلی بار محمد خان کا نام بطور ڈاکو اس وقت آیا جب یہ ساری کی ساری پلاننگ کی مولا بخش نے. یعنی محمد خان کے مخالفین کی، سیاسی مخالفین جو مرضی سمجھ لیں آپ، مجرمانہ زندگی کے مخالفین ہوں گے، ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ کسی طریقے پہ اس کو بدنام کیا جائے. اور 7 اخبارات میں 6 سرخیاں شائع ہوئیں کہ محمد خان ڈاکو اپنے بھائی اور ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا. وہ فرار ہو کہاں آتا ہے؟ وادی سون میں. اچھا، ایک پروگرام جس میں ہم نے کرائم شو میں یہ بتایا کہ نٹور لال سیوان کے رہنے والا تھا، بھارتی شہر بڑا مشہور تھا، اور وہاں وہ رفائی کام کرتا تھا. باہر وہ گینگسٹر تھا، ٹھگ تھا، بڑا گینگسٹر تھا نا، عالمگیر سطح کا، اور عام بندہ نہیں. امبانی، ٹاٹا، برلا، ان کو لوٹا اس نے. تو وہ اتنا بڑا گینگسٹر جو تھا وہ سیوان میں رفائی کام کرتا تھا. رابن ہوڈ تھا. لوگ اسے نجات دہندہ کہتے تھے، لبریٹر کہتے تھے. اسی طرح یہ وادی سون اور دھرنالہ دونوں کا لبریٹر تھا. اچھا، وہ ڈاکو کے طور پہ پیش کرتا رہا. مولا بخش جو ہے اس کے ساتھیوں نے اس کے ڈاکو بنا کے پیش کیا. 6 سرخیاں چھپیں کہ ڈاکو محمد خان ڈاکو فرار ہو گیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ وادی سون میں جا کے اس نے وہ کام کیے جو آج تک تاریخ میں ایک علیحدہ ریاست کے طور پر جانے جا رہے ہیں. اس نے اپنے ٹائم پہ کوئی وارداتیں کی جس وجہ سے اس کا ڈاکو نام بھی لگا؟ ڈاکو اس لیے تھا کہ یہ لوٹتا تھا. اس کی زندگی کے 4 مختلف پہلو ہیں. کون کون سے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اس نے فوج میں بھرتی ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے 2 دفعہ فوج میں بھرتی ہوا، ویسے ایک ہی دور گنے اس کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو گیا مولا بخش کے سامنے. تیسرا یہ ہے کہ اس نے مجرمانہ زندگی کا آغاز کیا اور مولا بخش کے ڈیرے پہ، اس کے حمایتیوں کے ڈیرے پہ حملہ کر دیا. اور وہاں سے فرار کے بعد جو چوتھا دور ہے 60 کی دہائی کا، وہ انتہائی پر خطر، اور اس کے 8-10 پہلو ہیں. اس آخری دور کے 8-10 پہلو ہیں جس میں اس نے محمد خان کی ریاست، انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ اس کو متعارف کرایا. اپنی عدالتیں لگائیں، اپنی کچہریاں، اپنا تھانہ، اپنی پکٹس، اور لگا کے لوگوں کے فیصلے کرتا رہا. یہ جو 60 کی دہائی والا ہے نا دور، یہ سب سے خطرناک ہے اور ناموری بھی اس دور کی ہے. لیکن فی الحال صرف اتنا سمجھ لیں کہ جس علاقے کی یہ پیدائش تھی دھرنالہ سے یہ نکل کے اسانے کے بعد یہ نکل کے وہاں سے وادی سون میں ضلع خوشاب ہے، سکیسر روڈ کے اوپر ہے. سکیسر روڈ پہ ایک اس نے کوٹری کہتے ہیں جھونپڑی، لیکن پختہ جھونپڑی، وہ جھونپڑی ٹائپ اس نے بنائی. وہاں دونوں بھائی روپوشی میں رہے. روپوشی میں کیوں رہا؟ اس لیے کہ بھائی ہاشم خان جو ہے وہ گردوں کے مرض میں مبتلا تھا اور یہ کسی طبیب بڑے ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتا تھا. اشتہاری تھا، اس آنے کے بعد اشتہاری ہو گیا. سارے پورے پنجاب کی پولیس اس کے پیچھے. لیکن دوستی بھی تھی پولیس سے. یہ نہیں ہے کہ صرف خوف ہی تھا، پولیس کے پاس نہیں آتی تھی. پولیس والوں سے تعلق بھی تھا. اور جب پولیس یہ بھی سنا ہے، لوگ وہاں لوگ بتاتے ہیں جو بڑے نامور قسم کے اس وقت کے تاریخ دان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے تعلقات اتنے تھے کہ پولیس والے اگر ریڈ کرنا چاہتے تھے تو اس سے قبل از وقت اطلاع کرتے تھے کہ ہم تجھے اور تیرے بھائی کو پکڑنے آ رہے ہیں. اچھا. تو پھر یہ جگہ تبدیل کر لیتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی اسی کوٹری میں آتا تھا جو سکیسر روڈ پہ مین وادی سون میں تھی. وہاں بڑا عرصہ رہا اور اس طرز پہ رہا کہ دھرنالہ کے لوگ جو آج اس کی تعریف میں رتب اللسان ہیں، وہ وادی سون کے لوگ اس سے زیادہ اس کو ایڈمائر کرتے تھے. اچھا. لیکن تھا بنیادی طور پہ ذہین، لیکن ایول جینیس تھا. اچھا. مجرمانہ ذہنیت تھی. کیسی مجرمانہ ذہنیت؟ ایسی تھی کہ یہ پلان کرتا تھا کہ فلاں وقت پہ فلاں بارات نے گزرنا ہے. اچھا. راستے میں ناکہ لگا کھڑا ہوتا تھا. اپنے رضاکار تو بنائے ہوئے تھے اپنے، میں نے کہا فورس، پیرلل فورس تھی. اچھا، محمد خان کے رضاکار کی
ویلیو ورتھ وقت پولیس کے کانسٹیبلوں سے زیادہ تھی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نام کی وجہ سے پولیس خوف کھاتی تھی. تو اس کے رضاکار جب کہتے تھے کہ محمد خان کے رضاکار ہیں، ملیشیا پہنتے تھے، ملیشیا کی وردی سلوار قمیص، انہوں نے کہا محمد خان کے ہم جو ہے نا سپاہی ہیں، رضاکار ہیں، تو پولیس والے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے. یہ ایک وقت ایسا آیا تھا یہ ناکہ بھی لگاتا تھا، باقاعدہ پولیس فورس ناکہ بندی کرتے، اسی طرح کے ناکے یہ لگاتا تھا پولیس جیسے، اور وہاں لوگوں سے بھتے بھی لیتا تھا، اچھا، باراتیں لوٹتا تھا. لیکن اس کے بارے میں یہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، لوگ ابھی بتاتے ہیں، ریسنٹ پاس کا واقعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی غریب کے ساتھ کوئی واردات نہیں کرتا تھا، لیکن بارات بھی تو لوٹتا تھا. بارات لوٹتا تھا، پوچھ کے دیکھ کے کہ 150 گاڑیوں کی بارات ہے. 60s کا دور سمجھ لیں، 50s کا سمجھ لیں، 2 دہائیاں سمجھیں، 50 سے 60، 2 دہائیاں جو ہیں، اس دوران اس نے کسی ایک بھی ایسی شکایت نہیں آئی کسی غریب کو تنگ کیا ہو یا اسے لوٹا ہو. اس کے مقابلے میں ہوا کیا، یہ اس کے بارے میں تحریر ہے، یہ امیروں سے لوٹتا تھا، غریبوں پہ خرچ کرتا تھا. 3 طرح. کیسے؟ نمبر 1، اس کے دھرنالہ اور بعد میں وادی سون، وہاں یہ پتہ کرتا تھا کون شخص مفلوک الحال ہے، اچھا، کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، افورڈنگ نہیں ہے، چپ کر کے اپنے رضاکار کے ذریعے اس کے گھر میں نقدی پیسے، راشن، اشیاء صرف وہ بھیج دیتا تھا. پہلا. پھر یہ باقاعدہ امام مسجد، چونکہ اس دور میں امام مسجد کی ویلیو ورتھ جو ہے نا آج کل نہیں ہے، وہ پہلے دور میں بہت تھی 50s میں. امام مساجد کے امام جو تھے، خطبہ، امام بارگاہوں کے متولی، ذاکر، جو بڑے بڑے مقررین تھے، ان سے جا کے پوچھتا تھا کہ کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور مستحق ہے، اچھا، اس کے شادی کے سارے اخراجات یہ اٹھاتا تھا. یہ اٹھاتا تھا. 3، ایک اور کام کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں ادویات پہنچاتا تھا، امیروں سے لے کے غریبوں میں دیتا تھا. میں نے آپ کو مثال دی اس نٹور لال کی کہ جو ٹھگ تھا، لوٹتا تھا امیروں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو، وڈیروں کو، انگریزوں کو بہت لوٹتا تھا وہ. تو یہ لوٹتا تھا، اس طرح کے لوگوں کو ڈاکے مارتا تھا، جو بھی کرتا تھا. لیکن خرچ کہاں کرتا تھا؟ غریبوں پہ. اس کے بارے میں مشہور تھا ایک ریزن، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اشتہاری ہونے کی وجہ سے، خود اشتہاری تھا، ہاشم اشتہاری تھا، اپنے بھائی کا علاج نہیں کرایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی سادہ زندگی گزارتا تھا، جو مجھے اطلاع ملی ہے، میری تحقیق ہے، یہ اتنی سادہ زندگی گزارتا تھا کہ اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرتا تھا. بھائی نے، ہاشم خان نے اس کے باہوں میں، ہاتھوں میں اس کے جو ہے نا اب دم توڑا ہے. اپنے بھائی کا بہت چہیتا تھا یہ، اور یہ اس کو ٹوٹ کے چاہتا تھا. پھر ایک اور بات جو دھرنالہ کے لوگ آج کہتے ہیں، جب آپ نے یہ جملہ کہا میں نے بھی کہہ دیا، وہاں اگر کوئی شخص اس کو ڈاکو کہے، جس طرح لوگ اسے کہتے تھے کہ مسٹر نیٹور کہیں، کہتے تھے نا مسٹر نیٹور ہو، انہوں نے کہا ہمارا نیٹور لال جو ہے وہ ہمارا پیشوا ہے، مطلب وہ پیشوائی کی حد تک اس کو جو ہے عقیدت دیتے تھے. وہی عقیدت جو اہل دھرنالہ ہیں اور ضلع خوشاب کے رہنے والے وہ لوگ جو سون محمد خان کو دیتے تھے، اور سر جناب کے القاب ایک، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ نجات دہندہ بن کے آیا ہے جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے.